آج ہمیں ایک نعت پڑھنی ہے افتخار صاحب کی، پوری نعت پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد اگلے جو نشست ہوئی اس میں پھر منقبتیں ہیں اور کچھ چیزیں ہیں وہ دیکھنی ہیں۔ تو اس نعت کو ایک انفرادیت حاصل ہے جو اس پر گفتگو کرتے ہوئے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ، اور وہ انفرادیت بھی جو ہے وہ مضمون کی نہیں ہے، خیال کی نہیں ہے، کیونکہ خیال میں انفرادیت پیدا کر لینا نسبتاً آسان ہے، وہ احساساتی انفرادیت ہے، وہ کیفیاتی اور احوالی انفرادیت ہے۔ تو محسوسات میں ایک منفرد زاویہ یا ایک منفرد ذائقہ یا حالت پیدا کر دینا یہ مشکل کام ہوتا ہے، اور پھر محسوسات کو بھی اتنا مکمل کر لینا کہ وہ لگتا وہ جیسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی حالت کوئی کیفیت جو ہے وہ مکمل ہو کر ایک ایسی معنویت اختیار کر لیتی ہے جس کو سمجھنے کی فی الحال ذہن کو تربیت نہیں حاصل۔ تو یہ بڑا کمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس میں یہ ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں ہم کہ بطرز مختلف ایک نعت لکھنا چاہتا ہوں، میں ساری نعمتیں ایک ساتھ لکھنا چاہتا ہوں، میرا معبود خود توفیق ارزانی کرے گا، میں وصف سر موجودات لکھنا چاہتا ہوں، حضور اور محترم وابستگان شہر حکمت، میں اس بستی کے سب حالات لکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں یہ عرض کر دوں کہ اس کو اس بھی پڑھیں تو بھی صحیح ہے، بلکہ ایک نئی معنویت کا اضافہ ہو جاتا ہے، تو میں اس طرح پڑھتا ہوں، میں اس بستی کے سب حالات لکھنا چاہتا ہوں، بہت برہم بہت ہی منتشر اوراق جاں پر، جہاں تک سانس ہے اس بات لکھنا چاہتا ہوں، دل و دنیا مجھے آواز دیتے ہیں بیک وقت، میں جب بھی صورت حالات لکھنا چاہتا ہوں، نہ تسخیر طلسم و اسم ہے موضوع میرا، نہ تفسیر صفات و ذات لکھنا چاہتا ہوں، نہ استدراک کی معیار بندی میرا منصب، نہ میں ترتیب استنباط لکھنا چاہتا ہوں، حضور سید و سردار جو توقیر پائیں، حضور سید و سردار جو توقیر پائیں، وہی حرف شرف دن رات لکھنا چاہتا ہوں۔ یہ نعت میں نے پوری پڑھ دی۔ اب اس میں اس کا تجزیہ یا تشریح یا اس میں جو بنیادی کردار کی حیثیت رکھنے والے کلمات اور تراکیب ہیں انہیں کھولنے سے پہلے ایک مجموعی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ہی مضمون ہے جس کو کیفیاتی تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ جو نعت ہے آپ نے دیکھ ہی لیا، اور ظاہر سب نے پہلے ہی دیکھی ہوگی کہ اس میں نہ عشق کا دعویٰ ہے نہ عرفان کا، معرفت کا، بس ایک عاجزانہ خود سپردگی کے جذبے سے امتی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کے، سچے تعلق کے آداب اور حقائق جیسے اگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہ اتنے مکمل ہیں کہ بس وہ دکھائی دے سکتے ہیں، سمجھ میں آنے کی ابھی فی الحال ہمارے پاس انہیں سمجھ میں لانے کی جگہ نہیں ہے۔
تو ایک تو یہ اس میں جو عاجزانہ خود سپردگی ہے یہ مطلب ویسے ہی نہیں کہہ رہے، اس کو انشاءاللہ تفصیل سے دیکھیں گے، یا اس ہر شعر میں اس کی کار فرمائی محسوس کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اب جیسے میں نے عرض کہا کہ یہ کوئی عاشقانہ نعت بھی نہیں ہے، کوئی عارفانہ نعت بھی نہیں ہے جو ہماری روایت میں کثرت اور تسلسل سے چلی آ رہی ہیں، یہ اس روایت میں نہیں ہے۔ اور اب اس کا اس روایت میں نہ ہونا اس کے لیے کمال کا سبب بنا ہے یا پھر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے ان دو روایتوں سے مستغنی ہو کر وجود میں آنے سے، وہ دیکھتے ہیں۔ تو عشق اور عرفان یعنی عشق اور معرفت دونوں میں ایک حال اور ایک جیسے ریئلائزیشن مشترک ہے، اور وہ ہے بے خودی، یعنی آدمی میں ہوں کے احساس سے چلتا ہے اور میں نہیں ہوں کے تجربے پر اس سفر کو تمام کرتا ہے، تو کی حضوری میں وہ کی روبروئی میں۔ تو یہ دونوں میں مشترک ہے، بس فرق یہ ہے کہ عشق میں بے خودی آغاز ہے اور عرفان میں انتہا ہے۔ تو عرفان کا سفر بے خودی کے ادراک پہ ختم ہوتا ہے اور عشق کا آغاز بے خودی کے حال سے ہوتا ہے، یہ مطلب ان میں فرق ہے۔ تو یہ جو آفیشل بے خودی کی روایتیں ہیں ان کے علاوہ بھی ایک حالت ہے بے خودی کی، اور وہ وہی ہے جسے ابھی میں کہہ رہا تھا کہ عاجزانہ خود سپردگی۔ خود سپردگی یہ اہم لفظ ہے، مطلب اس میں اس کو اگر تھوڑا سا کھول کے کوشش کریں تو اس میں ارادہ اور اللہ کی کشش یعنی کشش الہیہ اور میرا مجاہدہ میرا ارادہ جیسے ایک دوسرے میں مدغم ہوتے نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو عاجزانہ خود سپردگی کو ہم بے خودی کی ایک نئی نوع کہہ رہے ہیں، تو یہ اس لیے ہے کہ یہ فنائے نفس کا حال ہے، یعنی بندگی کا سب سے بڑا درجہ، سب سے اونچا مرتبہ فنائے نفس کا حصول ہے کہ آدمی اپنے نفس میں فنا ہو جائے تو وہ پھر اپنی حقیقت سے واصل ہے، چاہے اسے اس کا شعور ہو یا نہ ہو، چاہے اسے اس کا احساس ہو یا نہ ہو، اس سے خود سپردگی والی بے خودی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ حال جو ہے یہ جس کو ہم ایک اور اصطلاح میں جو مذہبی اور متصوفانہ اصطلاح ہے فنائے نفس، تو اس سے ہم تعبیر کر رہے ہیں۔ تو یہ حال جو ہے فنائے نفس کا حال، یہ عاشق کی بھی منزل ہے جو اسے عطا ہوتی ہے، کیونکہ عاشق وہ ہے جس کا مقصود اسے اپنی طرف کھینچتا ہے، وہ چلتا نہیں ہے، وہ مقناطیس کی طرف جیسے اڑ کے پہنچ جاتا ہے، اور اس کا بھی حاصل یہی ہے فنائے نفس، اور عارف کا منتہا بھی یہی فنائے نفس ہے جو اس پر بالآخر منکشف ہوتی ہے۔ تو یہ اب ان تینوں میں جیسے ربط پیدا ہو گیا ہے نا، اور ان کے درمیان ایک مراتب کے فرق کے ساتھ ساتھ عاجزانہ خود سپردگی کے لفظ میں جو ایک عاجزانہ پن ہے وہ بھی زائل ہوتا ہوا انشاءاللہ محسوس ہوگا۔ تو خودی کی تشکیل، خودی مطلب سیلف ہوڈ، سینس آف آئی ایم نیس، تو اس کی تشکیل میں کام آنے والے وہ عناصر، یعنی ہماری خودی، ہمارا تصور من، یہ مطلب کچھ عناصر سے تشکیل پاتا ہے نا، تو وہ عناصر جو بندگی کے جوہر سے مختلف ہیں یا متصادم ہیں، اپنی تشکیل میں کار فرما ان عناصر کو جو بندگی کے ایسنس سے مختلف یا متصادم ہیں یا اس پر زائد ہیں،
ان کو زنگ کی طرح سے خود پر صاف کر کے ابدیت اساس خودی کو خالص کر کے اللہ کی جناب میں ڈرتے ڈرتے ایک حقیر تحفے کی طرح پیش کرنا، اور یہ تحفہ بھی پیش کیا جائے گا، یعنی اپنے جوہر بندگی کو تحفہ بنا کر اپنی خودی کے تمام اسالیب اور تمام ڈیفینیشن سے پیچھا چھڑا کر وہ جو تحفہ ہے وہ پیش کیا جائے گا اس بندے کے وسیلے سے جو کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے، جو کامل بنا بھی دیتا ہے۔ یہ ہے عاجزانہ خود سپردگی کا حال، اور یہ اس خود سپردگی کا لازمی چینل ہے۔ تو اب ہاں مطلب تھوڑا سا اور ذرا سے کہ یہ جو جس کو ہم کہہ رہے ہیں عاجزانہ خود سپردگی، یعنی خود کو بہت سکیڑ کر، بہت سر جھکا کے اپنے آپ کو نذر کر دینا، یہ ہے عاجزانہ خود سپردگی۔ تو اس میں جو ہے یہ دیکھنا ہو کہ اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اور اس سے بننے والی شخصیت کیا ہوتی ہے۔ تو اس کو میں ذرا ایک مشکل سا ترکیب بول کے اس کو کھولنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ اجمال جو ہے نا وہ شرح اور تفصیل سے زیادہ مکمل ہوتا ہے۔ تو پہلے ہم مکمل بات کہتے ہیں اس کی اصطلاح میں مجملاً، پھر اسے کھولتے ہیں۔ وہ ہے خودی کا، یہ ذرا مشکل لفظ ہے، میری زبان سے بھی پتہ نہیں شاید پہلی مرتبہ نکل رہا ہے، کہ خودی کا مستغفرانہ شعور یہ لازم ہے، یعنی میں استغفار کے حوالے سے اللہ پر خود کو نثار کیے چلا جا رہا ہوں، اور اس نثار کیے جانے کا ہر لمحہ جو ہے وہ میرے حواس اور میرے دماغ میں ریکارڈ بھی ہوتا جا رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مستغفرانہ شعور۔ مستغفرانہ کو اب آپ کر لیجئے کہ بندگی کا شعور۔ بندگی استغفار ہے، اور بندگی کا جوہر اللہ کی طرف لپکنا ہے عاجزی کے ساتھ، طلب مغفرت کے ساتھ۔ تو یہ ہے وہ عاجزانہ خود سپردگی جو مطلب جو اس میں نظر دینے والے کو، جو بندے کو گویا استغفار کی حالت میں رکھتی ہے، اور اس کی تمام نیکیوں کو استغفار کے بیج سے اگنے والے پودوں کی طرح ایک بہار ابدی کے سپرد رکھتی ہے۔ تو یہی جو ہے یہ عشق و عرفان کی بے خودی کا حاصل ہے۔ یہ وہ مرتبہ ہے مستغفرانہ شعور خودی جو عاشق کو اور عارف کو ان کے منتہائے مقصود پر نصیب ہوتا ہے۔ خوب آپ بڑھ کے مارتے ہوئے چلیے، انجام یہی ہے، اللہم اغفر لی۔ خوب آپ فلسفہ بگاڑتے ہوئے چلیے، خوب معارف کی روشنیوں میں جگمگاتے ہوئی فضاؤں میں ایک طائر قدسی کی طرح پرواز کرتے ہوئے اڑتے رہیے، عرش کو بھی کراس کر جائیے چاہے، لیکن انجام یہی ہے۔ وہ آنسو جو طلب مغفرت کے لیے جو خاک مذلت پہ گرتے ہیں۔ تو اب آپ سمجھیں نا یہ عاجزانہ خود سپردگی کیا ہے؟ یہ اصل بندگی کا بلا واسطہ احساس اور اظہار ہے، ورنہ عشق کی تمام حالتیں اور عرفان کے تمام معارف یہ ہمیں اپنی اصل سے اتنا نزدیک نہیں لا سکتے، اور اللہ کے معرفت کو بالکل حقیقی اور ٹھوس انداز میں ہمارے شعور بندگی کی واحد متاع نہیں بنا سکتے اگر یہ نصیب نہ ہو۔ تو گویا یہاں تک اگر نہ پہنچا کوئی عاشق صادق، کوئی عارف کامل، مطلب ان میں کوئی نقص نہیں ڈھونڈ رہے، نہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر وہ یہاں تک نہ پہنچا
تو ممکن ہے کہ عاشق ہونا کوالیفائی کر جائے، عارف ہونے کا اعزاز حاصل کر لے، لیکن کوئی نہ کوئی کمی، ایسی کمی ضرور رہ جائے گی جس نے اس کو خود سے اوجھل رکھا ہوا ہے، اور اسی پردے سے اللہ کی بھی کچھ شانیں اس کی نظر سے غائب رہیں گی۔ تو آپ سمجھ گئے نا کہ استغفار کا مطلب ہے یہ رہا حق، یہ رہا اس کا عبد، نہ عبد میں کوئی شبہ ہے نہ حق میں کوئی شک ہے۔ تو وہ جیسے ایک دم آدمی اپنے پورے وجود اور پورے شعور کو جیسے ایک مٹھی کی طرح بنا کر اس جوہر کو پکڑ لیتا ہے کہ جس سے میں استغفار کر رہا ہوں اس سے زیادہ حقیقی کون ہوگا، اور جو اس کے سامنے استغفار کر رہا ہے اس سے زیادہ وفادار کون ہوگا، اس سے بڑا عاشق اور عارف کون ہوگا۔ تو خیر، تو اگر یہ حالت ایک آئیڈیل کے طور پر عارف و عاشق، عرفان اور عشق کے راستوں کو طے کرنے والے کمپیٹنٹ اور ذات راہ سے لدے ہوئے مسافروں کے پیش نظر نہ رہ جائے، تو پھر گویا وہ بے خودی کا سفر جو ان کا اپنی روایت میں ہے، وہ گویا خودی سے محرومی کی حالت میں بے خودی کے واہمے میں مبتلا ہونے کا حال ہے کہ میں خودی ہو تو بے خود ہوں گا نا، تو اب خودی تو میں نے تعمیر نہیں کی جوہر استغفار سے اساس بندگی پر، وہ تو قائم نہیں کی، تو اب گویا میں اس خودی سے محروم ہوں جس خودی کو ایک تحفے کی طرح وہاں نظر کرنا ہے۔ تو جب خودی نہیں ہے تو ایک بے خودی کا جو بھی حال تمہیں نصیب ہوگا، بے خودی کا جو بھی تصور تمہیں ایک معرفت کے روپ میں سجھائی دے گا، وہ واہمہ ہے۔ اب آپ سمجھیں نا کتنا اس نعت میں کتنا ایک فیضان کا پہلو بھی ہے کہ استغفار بس منزل عرفان ہے، استغفار منتہائے عشق ہے، استغفار ہی صداقت پر واحد سند ہے۔ میرے کچھ بھی احوال و کیفیات اور مکاشفات ہو جائیں، جب تک میرا قلب حالت استغفار میں نہیں ہے، جب تک اللہ سے تعلق کے تمام احوال پر استغفار کی حالت حتماً اور مطلقاً حاوی نہیں ہے، میں مطلب ناکام ہوں، میں وہم میں ہوں۔ تو یہ جیسے ہم نے اس نعت کا جو ایک وہ کیا کہتے ہیں، اس کے جو سیمینٹکس ہیں اگر، تو وہ یہ ہیں۔ تو اب اس میں کوئی نعت آپ نے دیکھا کہ یہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ ساری عمر اندھیرے میں رہنے والے کو بھی ایک ایسی روشنی میں لے آنا جو اسے اجنبی نہ لگے، جو اس کی آنکھوں کو خیرہ نہ کرے، یعنی آنکھیں چندھیا نہ جائیں اس روشنی سے۔ تو یہ اس نعت میں یہ وصف ہے کہ ظاہر ہے ہمیں کیا معلوم کہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، تو لیکن جب ہم یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اظہار میں ایسے وہ مناظر کا تسلسل ہے کہ جیسے ہم فزیکلی ایک واضح اور ٹھوس راستے پہ چلے جا رہے ہیں، تو ہم نے تو کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن یہ کہ بالکل ہی ماورائے ادراک ایک راستے میں، بالکل ہی ذہن میں کہیں بھی اپنی پریزنس نہ رکھنے والے کچھ تصورات اور احوال میں ہم چلے جا رہے ہیں اور اجنبیت نہیں محسوس کر رہے۔ تو یہ مطلب اب میں بار بار کیا کہوں کہ یہ بڑی بات ہے، وہ خود ہی سمجھ لیجئے۔ تو اب اس میں جو ہے وہ کچھ الفاظ ہیں، یہ الفاظ پڑاؤ کی طرح ہیں، بالکل صراط مستقیم پہ چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ کچھ لمبی بھی ہے، تو کہیں کہیں قیام کرنا پڑتا ہے، منزل کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ گویا یہ جو کلمات اور ترکیبیں ہیں، یہ اس کے پڑاؤ ہیں اس سفر کے،
اور پڑاؤ بھی بالکل واضح، یعنی ہر پڑاؤ اب تک ہو جانے والے سفر کی ایک جینوین منزل بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر وہیں میں مر جاؤں تو میں منزل پہ پہنچ گیا۔ تو آپ سمجھ گئے نا، پڑاؤ بھی حقیقی ہے، یعنی اس پڑاؤ پر نہ ٹھہرنا اس راستے پر چلنے کے آداب کی خلاف ورزی ہے۔ تو اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں، تو انہیں ہم دیکھے لیتے ہیں، یا دیکھے کیا لیتے ہیں، مطلب دیکھنے کی اپنے بس بھر کوشش کرتے ہیں۔ اس میں جو پہلا اہم وہ ہے میرا معبود خود توفیق ارزانی کرے گا، میں وصف سر موجودات لکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس پوری ترکیب کو، یعنی جو مرکب اضافی ہے، ہاں، تو اس میں ہم پوری دیکھیں تو عجیب طرح کی اس کا کرافٹ بھی عجیب سا ہے۔ اس کرافٹ کے عجب کو اگر ذرا سہل کر لیا جائے خود پر، تو اس میں جیسے معنی جو ہے نا، وہ معنی ایک روشنی نہیں رکھتا، معنی کی ساخت روشنی کی طرح ہوتی ہے نا، تو ایسا معنی کچھ سامنے آ جاتا ہے جو ایک سی روشنی نہیں ہے اس کی۔ تو وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ سر موجودات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، معروف لقب ہے، یہاں کس مفہوم میں آیا ہے۔ تو ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمام موجودات کارخانہ وجود کا سبب واحد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو سر اس سبب واحد کو کہتے ہیں جس سے کثرت وجود میں بھی آتی ہے اور اپنا اعتبار بھی حاصل کرتی ہے۔ واضح ہے نا یہ بات؟ تو یہ تو جیسے کسی بھی فرہنگ میں لغت میں دیکھ لیں، لیکن یہاں جو ہے نا، میں وصف سر کے ساتھ وصف کا لفظ نہیں استعمال ہوتا، یا اس کو ذرا سمجھیے۔ سر وصف فارم کا ہوتا ہے، ایسنس کا نہیں ہوتا۔ ایسنس بسیط ہوتا ہے، یعنی کمپاؤنڈ نہیں ہوتا۔ تو جب تک 4 بلڈنگ بلاکس سے دیوار نہ بنی ہو، بلڈنگ بلاکس 4 نہ ہوں، اس وقت تک دیوار کا وصف نہیں ہوتا۔ تو ایک ایسی طرح اصطلاح بولنے کا شوق پورا کر لیتے ہیں، اب تو کوئی سننے والے ہی نہیں رہ گیا۔ مطلب ایک امر بسیط وہ وصف سے مابرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس میں جو ہے دیکھیے کہ وصف کی کیا گنجائش نکالی۔ یہ وصف اصطلاحی لغت اگر لکھی جائے یا اصطلاحات کی صرف و نحو بنائی جائے تو اس کی روح سے غلط ہے سر کا وصف، لیکن آپ دیکھیے کہ اس غلطی کو اس غلطی کے فتوے کو ایک غلط فہمی پر محمول دکھانے کا کام کر رہے ہیں یہ بظاہر یہ غلطی کر کے۔ تو وہ ہے کہ وہ ایسی، مطلب ٹکڑوں میں عرض کر رہا ہوں پھر وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر موجودات ہیں، یعنی تمام موجودات میں آپ کا سبب اصلی ہونا جیسے ظاہر ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجود اور موجود یعنی ریئلٹی اور اس کی مینیفیسٹیشن، اس کے درمیان اپنے لیے ایک نئی طرح کی نسبت رکھتے ہیں جو کسی موجود کو وجود کے ساتھ حاصل نہیں ہے۔ یہ مشکل بات نہیں ہے، اگر فرض کیا اس کا فلسفیانہ فہم نہیں بھی ہوتا تو بھاڑ میں جائے۔ یہ ایسی بات ہے کہ جس کو آدمی اپنے اچھی طرح محسوس کر سکتا ہے، مطلب یہ مشکل بات نہیں ہے کہ وجود اور موجود کے درمیان، یعنی کل اور اس کے کسی جز کے درمیان
جو نسبت ہوتی ہے وہ اجزاء کے اعتبار سے بدلی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے ملا صدرہ ایک بڑے زبردست فلسفی ہوئے ہیں اور ان کو یہاں بڑی جامعیت ہے، انہوں نے کہا کہ وجود کلی مشکک ہے۔ بھائی یہ تھوڑا سا ہم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن برداشت کیجیے، نہیں برداشت کیا، آپ لوگ تو سب جانتے ہی ہیں۔ تو کلی مشکک کا مطلب یہ ہے کہ جیسے سمندر کلی ہے، یونیورسل ہے، تو گھڑے میں اس کا پانی جا رہا ہے، دریا بھی اسی کے پانی سے بنا ہے، تو اب گھڑے اور دریا کے پانی پر اس کا اطلاق مختلف طرح سے ہوگا، یعنی نقص و کمال یا شدت و ضعف کی اصطلاحوں میں ہوگا کہ گھڑے کا پانی سمندر کا ضعیف مظہر ہے اور دریا کا پانی جو ہے وہ شدید ہے، بڑا مظہر ہے۔ تو اب اس میں جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر اصطلاح لی جائے ملا صدرہ سے کہ وجود کلی مشکک ہے، لیکن آپ سے نسبت پیدا کرنے کے لیے اس وجود نے اپنی کلیت اور اپنی تشکیک سے دستبرداری اختیار کر لی ہے۔ ہر موجود وجود سے کمتر ہے، آپ موجود ہیں اور وجود سے برتر ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے نا یار، یہ ہے سر کا وصف کہ سر کے اقسام ہوتے ہیں نا، تو جہاں سریت جو ہے سریت کامل ہو جائے تو کمال کی ہر حالت وصف کی طالب ہوتی ہے۔ وصف کا دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ وہ کیسی ہے، وہ کمال کیسا ہے، یہ کہو گے تو اس کا جو جواب آئے گا وہ وصف ہوگا، یعنی صفت کے معنی میں، خاصیت کے معنی میں۔ اور دوسرا وصف یہ ہوگا کہ ستائش اور ثنا، یعنی آپ کی ستائش اور ثنا کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر یہاں ایک عجیب طرح کی سرشاری ہے کہ میں اس کیا نام ہے، اس ثناگری اور اس مداحی پر بھی فخر کرتا ہوں جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفش مبارک پر لگے ہوئے ایک ذرے کا حق بھی ادا نہیں ہوتا۔ اب آپ بتائیے، یہ صرف منتقل ہو رہا ہے نا اظہار میں، تو آپ دیکھیں کہ ہم نعت کہتے ہیں تو ظاہر ہے بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑا وہ ہوتا ہے، لیکن یقین ہے کہ اس نعت میں ہم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مداحی کی ہے وہ مداحی تو بہت ہی کمتر درجے کی ہے، مطلب بالکل کمتر درجے کی ہے، لیکن اس پر بھی ہم فخر کرتے ہیں۔ تو اب یہ سریت ہے کہ جو حقیقت اپنے مظاہر کے نقائص سے نسبت نہ توڑتی ہو، جو اپنے ناقص متعلقات سے بھی اپنی شان رحمت کے ساتھ متعلق رہتی ہو، وہ حقیقت ہے۔ میں اس پہلو سے اس کی مداحی کرتا ہوں۔ واضح ہے نا؟ تو سر تو جیسے حقیقت جو اپنے مظاہر سے زیادہ ہوتی ہے، اور یہ بھید ہے، ہستی کا بھید ہے اور مقصد تخلیق ہیں۔ تو یہ سارے پہلو جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں کہ مقصد تخلیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو لیکن وہ بات یاد رکھیے گا، سر موجودات کی جو پوری بات ہے وہ وہی ہے جو ابھی عرض کیا تھا، مطلب ہماری سمجھ کے مطابق وہ ہے کہ تمام موجودات ما سوی اللہ، تمام موجودات وجود کے اجزاء ہیں، لہٰذا اس سے کمتر ہیں، اس کے مقابلے میں ناقص ہیں۔ وجود امر کامل ہے، موجود امر وہ صورت ناقص ہے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بدلا گیا قانون کہ یہاں موجود افضل ہے، وجود جو ہے وہ ایک شرف یاب حالت میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت پیدا کر کے۔ تو پھر دوسرا جو ہے اچھا، یہ میں ایک بات عرض کر دوں، اور میں بعض مرتبہ بہت
مطلب عجیب سا محسوس بھی ہوتا ہے، لیکن لفظوں کی گہرائیوں میں اترے بغیر ہم خود اتھلے رہ جاتے ہیں۔ تو لفظ کو خزانے کی طرح کھولنا چاہیے، اور جس کے اکثر جواہر ہم نے پہلے نہیں دیکھے ہوئے ہوتے، تو اس میں لفظ پہ زور لگانا چاہیے۔ زور لگانا نہیں، مطلب کہ لفظ پر وقت لگانا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محترم وابستگان شہر حکمت، اب شہر حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت ہے شہر علم کی، لیکن دوسری روایت میں شہر حکمت بھی ہے۔ تو اب یہ کہ شہر حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کی طرح ہیں، اس میں سکونت اختیار کر لینا ہے۔ تو یہ جو وابستگان شہر، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ تحدید نہیں کرتے معنی میں، ان کے یہاں فکسٹی نہیں ہے معنی میں، اور اس کی نوع واضح ہوتی ہے، یعنی اس کی جنس واضح ہوتی ہے، اس کے افراد غیر متعین ہوتے ہیں۔ تو اب اس میں یہ کہ اب آپ جو بھی تمام مومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تمام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تمام مقربین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ جنہوں نے مجاہدہ کر کے وابستگی کا حق نبھایا وہ بھی، اور وہ بھی جن کا اس شہر میں مقیم ہونا اس شہر کی رونق بڑھانے کا سبب بنا وہ بھی۔ تو غرض نیچے سے اوپر تک سب کچھ جو ہیں، یہ پوری آبادی جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس نفیس میں مقیم ہے۔ تو اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ میں اب اس بستی کہیں گے تو پھر وابستگان شہر حکمت مدینہ ہو جائے گا نا، شہر حکمت کے وہ، تو کچھ بھی کر لیں، میں اس بستی کے، یہ بستی جو مطلب یہ ایسی بستی ہے کہ اسے کبھی وہ بستی نہیں کہا جا سکتا، اس بستی پر ماضی نہیں عائد ہوتا، یہ بستی ہمیشہ حالت حال میں رہتی ہے یہاں تک کہ وقت ختم ہو جائے تو بھی۔ تو میں اس بستی کے اب آپ سوچیں بستی میں کیسا ایک عجیب سا انہوں نے رخ دے دیا ہے نا بستی کو۔ اب بستی ایک عام اور بالکل واحد المعنی لفظ ہے کہ ایک آبادی ہے، شہر ہے، محلہ ہے، اور مجھ سے باہر ہے، تو وہ بستی ہے۔ اب انہوں نے آپ دیکھیے کہ کس خوبصورتی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر حکمت ہونے کو مدینے کا حصار بنا دیا، اور کس خوبصورتی سے بستی کے خارجی پن کو انٹرنلائز ہوتے ہوئے دکھا دیا۔ اب اس بستی کے حالات کا مطلب اس بستی کی تاریخ نہیں ہے، یا اس بستی میں بسنے والوں کے محض سوانح نہیں ہیں، واقعات نہیں ہیں، یہاں حالات کا مطلب ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن حکمت میں مقیم ہونے کا شرف رکھنے والے لوگ، اور پھر ان لوگوں کے مقیم ہو جانے کے بعد اس اشرف بستی میں جس طرح کے احوال کا دورہ ہوا وہ میں لکھنا چاہتا ہوں، یعنی میں آفاق کی انفسی تاریخ اور انفس کی تاریخی تفصیل لکھنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے خیال میں یہ پوری بات ہے۔ تو بہت برہم، بہت ہی وہ ہے نا، یہ جو اگلا لفظ ہے تسخیر طلسم و اسم، یہ مطلب یہ کہ لفظ شاعرانہ حسن پیدا کر رہا ہے، اس کی اتنی زیادہ تشریح کی ضرورت یہاں نہیں ہے، لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ کسی طلسم کو سیکھنا یا کسی اسم کو جال بنا کر اس کے مسمى کو قیدی بنانا،
یعنی جو عملیات وغیرہ ہوتے ہیں جادو وغیرہ وہ میرا موضوع نہیں ہے. ایک تو سامنے کا مطلب یہ ہے، لیکن یہ سامنے کا مطلب اس مصرے کی مراد نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے، مطلب ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں تسخیر طلسم و اسم جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں میرا موضوع نہیں ہے اس نعت میں، نہیں اس نعت میں نہیں، مطلب میرا مقصد ہی نہیں ہے، اور نہ صفات و ذات کی تفسیر کرنا، ان مباحث کی توجیہ اور ان مباحث میں الجھنا اور وہاں کوئی کام کرنا میرا منشا ہے. مطلب یہاں رک گئے کیونکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہو رہا ہے نا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ طلسم اور اسم، اور دونوں میں یہ دکھا رہے ہیں کہ دونوں کو مسخر کیا جا سکتا ہے. مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کو ان کی ماہیت سے کاٹ کے اپنی خواہش پہ چلایا جا سکتا ہے. یعنی میں آگ کو مسخر کر لوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اسے برف بنا سکتا ہوں. مسخر میں جیسے تسخیر باطن داخل ہے، یعنی اس کو غلام بنانا، اس کے باطن سمیت اس کی ماہیت کو متروک کر دینا. تو یہ ذرا پس منظر میں رہے. تو اب طلسم کہتے ہیں حقیقت کے بغیر صورت کا ذہن کو متوجہ کر لینے کی قوت حاصل کر لینا. طلسم کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے نظر بندی، کہ وہ شکلیں اس شدت سے نظر آتی ہیں کہ ہم اگر ان پہ قسم کھا لیں کہ ہم نے یہ صورت دیکھی ہے وہ جو جادوگری سے بننے والی، تو ہماری قسم غلط نہیں ہوگی، حالانکہ وہ تو نظر بندی ہے. تو مطلب یہ کہ صورت کو حقیقت سے منقطع کر کے حقیقت کی جستجو کے لیے بننے والے ذہن کو اب اس کی طرف لے جانا، یہ طلسم ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اسم، یہاں اسم کا بہت گہرے مطالب ہیں. ایک اس کا مثبت مطلب ہے، یعنی بہت مثبت مطلب ہے، وہ اسماء میں سے اسم ہے جو اللہ نے فرشتوں سے بھی چھپا کر آدم کو سکھائے تھے. ٹھیک ہے، ایک وہ اسم ہے، اور انہی اسماء کی بدولت کو تسخیر کائنات کا فریضہ دیا گیا تھا. یعنی وہ اسم سکھا دیے، اور ان اسماء کے، اور اسی طرح جو سلیمان علیہ السلام کے جو وزیر تھے تو ان کے پاس بھی اسم تھا. تو یہ سب روایتیں جمع کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نہ صورت کی رنگا رنگی، نہ حقیقت کی جو ہے وہ حقیقت کی جو کیا کہتے ہیں پیورٹی، نہ حقیقت کی تحقیق، نہ صورتوں کا تماشا، یہ سب ان میں سے کوئی میرا مقصود نہیں ہے. اور نہ ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو بہت زیادہ علمی اور عارفانہ بنانا چاہتا ہوں. یعنی مجھے اس تحقیق کی ضرورت ان لوگوں کو ہے جن کے یقین میں کمی ہے. تو مجھے کیا ضرورت پڑی جب میرا یقین اس کو حاضر رکھتا ہے، تو میں یہ تفسیر کرتے ہوئے اسے غائب کر دینے کا خطرہ کیوں مول لوں؟ کیونکہ ذہن حقیقت کو غائب رکھتا ہے، قلب حقیقت کو حاضر رکھتا ہے. تو قلب میں جب حضور ہے تو میں ذہن کا عائد کردہ غیاب کیوں اپنے اوپر مسلط کروں؟ تو نہ تفسیر صفات و ذات کرنا چاہتا ہوں. اب کچھ مشکل لفظ ہیں، آپ سمجھ گئے نا. طلسم حقیقت سے خالی صورت کو پیدا کرنا، اسم حقیقت سے بھری ہوئی صورت کو جیسے نہیں، حقیقت کے قابل اعتبار مظہر اور تعارف کو کہتے ہیں. اب ان میں مثبت منفی والا دونوں تعلق ہے. اب دیکھیں اگلا مصرع ہے کہ استدراک کی معیار بندی میرا منصب. یہ بڑا مطلب زباں دانی والا ہے، اور مطلب وہ استدراک بھی، مطلب استدراک
کوئی صاحب سمجھتے ہیں استدراک؟ اچھا نہیں، اب سب کے مائک بند ہیں ورنہ تو سبھی کہتے سمجھتے ہیں۔ تو استدراک کہتے ہیں کسی ممکنہ غلط فہمی کا پیشگی تدارک کرنا، یعنی کوئی میرا ایک بیان ہو تو اس میں یہ پتہ چلے کہ اس میں دو معنی لیے جا سکتے ہیں، ایک مثبت اور ایک منفی، ایک اچھا اور ایک برا۔ تو اب میں یہ وضاحت اگر کر دوں کہ بھئی یہ برے معنی پر بھی دلالت کرنے والا یہ لفظ میں نے اچھے معنی میں لکھا ہے، تو اس عمل کو استدراک کہتے ہیں۔ اور یہ استدراک فقہ کی بھی اصطلاح ہے اور کلام کی بھی اصطلاح ہے، مطلب یہ عالمانہ اصطلاح ہے، یہ شاعری میں بھی ہوتا ہے لیکن اب متروک ہے۔ شاعری میں استدراک ایک صنعت ہے، علم بلاغت میں استدراک ایک صنعت کلام ہے۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کا قصیدہ لکھوں اور اس میں لفظ ایسے استعمال کروں جو حجم میں استعمال ہوتے ہیں، تو پھر میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ نہیں یہ حجم نہیں ہے، یہ قصیدہ ہے، اور آپ اس کو مان جائیں، تو اس کو استدراک کہتے ہیں۔ تو یعنی کہ لفظ حجم کا معنی مدح کے، تو اگر یہ قدرت حاصل ہو جائے تو اس کام کو استدراک کہتے ہیں۔ تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ صحیح فہم کے لیے مزید وضاحت، یہ استدراک ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ لفظ ہے اس میں استنباط، نہ میں ترتیب استنباط کرنا ہے۔ اب استدراک کی معیار بندی یہ بڑا ٹیکنیکل ہے، اور یہ اس نعت کے سمجھنے میں ضروری بھی نہیں کہ ہم پورا وہ ٹیکنیکلٹیز میں جائیں۔ تو اب اسی طرح ترتیب استنباط کی ایک ترتیب ہوتی ہے، تو اب اس میں کیا جانا، بس استنباط ہمیں تھوڑا کھل جائے۔ جیسے استدراک فہم کو درست کانٹیکسٹ فراہم کرتا ہے، اسی طرح استنباط علم کو نئے سیاق و سباق میں بھی مرکزیت پر رکھتا ہے، علم کو نیا کانٹیکسٹ دیتا ہے اس کے غلبے کے قیام اور تسلسل کے ساتھ۔ اس کو کہتے ہیں استنباط۔ استنباط کا تو مطلب ہے نا کہ وہ کنویں میں سے پانی نکالو، جتنا گہرا کنواں ہوگا اتنا استنباط میں شدت ہوگی، تو مطلب کوئی چیز چھپی ہوئی چیز نکالنا، مطلوب چیز نکالنا۔ تو اور اس کا عملی اور اطلاقی وہ طریقہ یہ کہ کلام کی مراد کو اس کا دائرہ بڑھانا، جیسے یہ کہ ایک حکم ہے اور اب چیزیں مختلف ہو گئی ہیں، تو اس حکم میں ان چیزوں کو مخاطب نہیں کیا گیا، تو میں اس حکم کی گہرائیوں میں سے اتر کے اس حکم سے ایک ایسی حجت برآمد کر لوں جو ان نئے کیریکٹرز پر بھی نافذ کی جا سکے، تو اس کو کہتے ہیں استنباط۔ اور منطق کی بھی یہ اصطلاح ہے، منطق میں اسے استخراج کہتے ہیں، یعنی کل سے جزو کی طرف جانا، یونیورسل سے پرٹیکولر کو شناخت کرنا۔ تو یہ ایسی جیسے کہہ دیا اس میں، کیونکہ یہ ادبی باتیں نہیں ہیں نا، تو اب اس میں جو اگلا بہت تخلیقی انداز سے استعمال ہونے والی ترکیب جو ہے وہ ہے حرف شرف۔ حضور سید و سردار جو توقیر پا جائیں، میں وہی حرف شرف دن رات لکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بہت زبردست ہے حرف شرف۔ اس کو تھوڑا سا کھولنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے عام مفہوم میں، کہ اس کا پہلا مطلب ہے مقبول بات، چھوٹے کی طرف سے ہونے والی وہ بات جو بڑا پسند کر لے، قبول کر لے، یہ حرف شرف ہے۔ اور دوسری یہ کہ ایسی بات
جس میں گراوٹ کا کوئی پہلو نہ ہو، جس میں خسارے کا کوئی امکان نہ ہو، جس میں نقص ہوتے ہوئے بھی منفی نہ ہو بلکہ مثبت ہو، تو اس کو کہتے ہیں حرف شرف۔ اور وہی حرف شرف دن رات لکھنا چاہتا ہوں کہ وہ حرف شرف میں ایجاد نہیں کروں گا، بلکہ وہ حرف شرف اپنے سید و سردار کی محبت اور اپنے سید و سردار کے ساتھ اپنے متبعانہ تعلق کی صداقت کے ساتھ ان سے لوں گا، ان سے اخذ کروں گا۔ اور اب یہ اخذ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ میں لفظوں کے، جن لفظوں میں رہنا چاہتا ہوں، جن لفظوں کو لکھتے رہنا چاہتا ہوں، ان لفظوں کا سارا میننگ، سبسٹنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوں گا۔ میں لفظ میں معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوں گا، تو جس لفظ میں معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے گئے ہوئے ہوں گے، اس کے حرف شرف ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ جو حرف شرف، یہ بات بھائی میں بخدا کہہ رہا ہوں کہ وہ لفظ جو اپنے موجود اور ممکن معانی سے زیادہ ہو، لفظ جب معنی سے افضل ہو جائے تو اس کو حرف شرف کہیں گے۔ تو مجھے وہ حرف نصیب ہو جائے جس کی معنویت مجھ ایسے عاجز کے دماغ یا افلاطون جیسی عقل رکھنے والے آدمی کے لیے بھی اسے کیچ کرنا محال ہو جائے، صرف متاثر ہونا، رشک کرنا، ہیبت محسوس کرنا، تعظیم کرنا ہی اس کے حصے میں رہ جائے۔ تو جو لفظ اپنی تعظیم کروا دے، اپنے معنی تک پہنچنے کے تمام راستے روک کر، اس سے بڑھ کے کون سا کلمہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ وہ حرف شرف دن رات لکھنا چاہتے ہیں، یعنی یہ خاموشی اور گفتار کے تضادات سے بلند تر ایک سٹیٹ آف، وہ کیا نام ہے، ریئلائزیشن ہے، ایک سٹیٹ آف ایکسپریشن ہے، وہاں پر رہنا چاہتے ہیں۔